اللہ کی طاقت اور اس کی قدرت اور اس کی بڑائی اور اس کی کبریائی ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ بڑی طاقتوں کا مالک ہے، بڑی قدرتوں کا مالک ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جیسا چاہتا ہے ویسا کرتا ہے، اور اس کے رب ہونے کی قسم وہ کسی کام میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ عزت ذلت کا مالک اللہ ہے، صحت اور بیماری کا مالک اللہ ہے، ہدایت اور گمراہی کا مالک اللہ ہے، موت اور حیات کا مالک اللہ ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جیسا چاہتا ہے ویسا کرتا ہے، اور اس کے رب ہونے کی قسم وہ کسی کام میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ عزیز دوستو، وہ جس کو چاہتا ہے صحت سے مالا مال کر دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بیماریوں میں مبتلا رکھ کر آزماتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے نعمتوں سے سرشار کر دیتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے نعمتیں چھین کر اسے امتحان کے میدان میں ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح وہ جس کو چاہتا ہے عزت کی چوٹیوں پر پہنچاتا ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے ذلت رسوائی کے دلدل میں اسے پھینک دیتا ہے۔ اسی طرح ہدایت وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت سے مالا مال کر دیتا ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ ساری کی ساری مخلوق اس کے محتاج ہے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ دنیا کا ذرہ ذرہ، دنیا کا قطرہ قطرہ، دنیا کا ایک ایک پتا اس کے حکم کا محتاج ہے۔ اس کے ارادے کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، وہ سب کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے ذات عالی سے ہونے کا کامل یقین نصیب فرمائے۔ عزیز دوستو، دنیا یہ دار الامتحان ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ دنیا دار الفنا ہے تو آخرت دار البقا ہے۔ اسی طرح دنیا دار الغرور ہے، آخرت دار السرور ہے۔ دنیا عارضی ہے، آخرت ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ اللہ کے محبوب امام الانبیاء خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ عقل مند شخص وہ ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آخرت کی تیاری کرے۔ دنیا بیج بونے کی جگہ ہے، آخرت فصل کاٹنے کی جگہ ہے۔ دنیا بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے، بہترین ہے وہ دنیا جس دنیا کو آخرت بنانے کا ذریعہ بنائے۔ جس دنیا سے آخرت بنتی ہو، آخرت سنورتی ہو۔ بدترین ہے وہ دنیا جو دنیا صرف دنیا ہی کے لیے لگے، جس سے آخرت کو کوئی نفع نہ ہو۔ اسی لیے اللہ کے محبوب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ دنیا ایک راہ گزر، ایک مسافر کی طرح گزار دیں، کیونکہ ہماری جو منزل ہے وہ جنت ہے۔ ہم جنت سے آئے ہیں اور جنت میں جانا ہے۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ نے انہیں جنت میں رکھا ہوا تھا، پھر جنت سے اٹھا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ پھر ہم تھوڑی کوشش کر کے، محنت کر کے، مجاہدہ کر کے، اللہ کو راضی کر کے پھر اسی مقام کو جانا ہے۔ ہم جنت سے آئے ہیں، جنت میں جانا ہے۔ اگر تھوڑی اونچ نیچ ہو گئی تو منزل سے
ہاتھ دھو بیٹھیں گے، منزل سے رہ جائیں گے۔ ایک حدیث میں اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے فرمایا، عقل مند شخص وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ دنیا میں جو ایگزام ہوتے ہیں وہ چند گھنٹے ہوتے ہیں، کبھی 1 گھنٹہ، کبھی 2 گھنٹے، کبھی 3 گھنٹے، تو کبھی 4 گھنٹے۔ اب آدمی اس میں جتنا ہو سکے، جو ہو سکے قلم چلائے۔ وقت کی گھنٹی بج جائے تو مخلوق دوبارہ موقع نہیں دے گی۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں آخرت کا پیپر لکھنے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، اور ہمارا وقت موت تک ہے۔ موت کی گھنٹی بج جائے، اس رب کی قسم، قرآن بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے، پھر دوبارہ موقع نہیں ملتا۔ جیسا ماں کے پیٹ سے بچہ دنیا کے پیٹ میں آ جائے، پھر دوبارہ ماں کے پیٹ میں جا نہیں سکتا، اسی طرح اگر کوئی دنیا کے پیٹ سے قبر کے پیٹ میں چلا جائے اور دوبارہ دنیا کی پیٹ میں آ نہیں سکتا۔ حدیث میں آپ علیہ السلام نے مثال دی ہے، دودھ تھنوں سے باہر آ جائے تو پھر دوبارہ تھنوں میں نہیں جاتا۔ ایک موقع اللہ نے ہمیں دیا ہے، اسی لیے بار بار یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ لوگوں اس دھوکے میں نہ رہنا کہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، ہماری کوئی منزل نہیں ہے، ہمارا کوئی راستہ نہیں ہے، بلکہ قرآن آپ اٹھائیں گے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اے لوگوں، کیا تم اس گمان میں ہو، کہ اس دھوکے میں ہو کہ تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا گیا ہے کہ کھاؤ پیو جیسی چاہے زندگی گزار دو، موت آ جائے تو مر کر آ جاؤ؟ نہیں عزیز دوستو، ہم آزاد نہیں ہیں۔ ایک بات دل کی تختیوں پہ لکھ لینا، ہم خود نہیں آئے، ہمیں بھیجا گیا ہے۔ اسی طرح ایک وقت آئے گا جب ہم چاہیں گے تب دنیا سے نہیں جائیں گے، جب بھیجنے والا چاہے گا تب ہمیں واپس بلا لے۔ اب یہ آنے اور جانے کے درمیان جو وقت ملا ہے، اسی کا نام زندگی ہے، اور یہ زندگی ہم چاہے نہ چاہے ہر حال میں گزر کر رہے گی۔ گزری ہوئی زندگی پہ اللہ کے کوئی وعدے نہیں ہیں، بلکہ بنی ہوئی زندگی پہ اللہ کے وعدے ہیں۔ اس زندگی کو بنانا ہے، اور اس طریقے سے بنانا ہے جیسا صحابہ نبی کی صحبت میں بیٹھ کر اپنے آپ کو بنائے تھے، کہ میرے چلنے پہ میرا اللہ راضی ہو، میرے بیٹھنے پر میرا اللہ راضی ہو، میرے معاملات پر میرا اللہ راضی ہو، میرے اخلاق کے معاملے میں اللہ راضی ہو، میری زندگی ایسی خوبصورت بنے کہ پیدا کرنے والا خالق کہے کہ تیری زندگی ہمیں پسند آئی ہے۔ جب زندگیاں پسند آتی ہیں تو ہماری موت ہمارے لیے تحفہ بن سکتی ہے، ہماری موت ہمارے لیے عید کا دن بن سکتا ہے، ورنہ ایک تو قیامت، بڑی قیامت ہے، ہمارا موت کا دن بھی ہمارے لیے قیامت سے کچھ کم نہیں ہوگا۔ لوگوں کو تو نظر آئے گا کہ بھئی لاش پڑی ہوئی ہے، لیکن اس لاش، اس میت کے اوپر کیا گزر رہا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو دیندار بنانا ہے، یہ ہمارا اولین فریضہ ہے، ذمہ داری ہے، جو میں نے قرآن کے آیت آپ کے سامنے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بھی اتنا مستحق بناؤ کہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔
وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ اپنے آپ کو ایسے مضبوط بناؤ کہ جنت کے مستحق بن جائیں، جہنم سے بچنے والے بن جائیں۔